جی جزاک اللہ خیر۔ شیخنا میں اب اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں، ہمارے اگلے گیسٹ ہیں سسٹر احمد اللہ، میں ان کو ایڈ کرتا ہوں، اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ربا الفضل جو ہے 6 چیزوں میں جو ہوتا ہے، تو اس میں سونے کے بدلے سونے کا بھی ہے نا، تو اکثر عورتیں جو ہے نا اپنا زیور جو ہے پرانا وہ بیچ کے اس کے بدلے میں نیا خرید لیتے ہیں، سونے کے بدلے میں سونا۔ تو یہ کہاں تک جائز ہے اور اس کی کون سی شکل جائز ہے؟ اس کو تھوڑی تشریح چاہیے تھی، دیکھیے اور یہ ریفر کس فضلے طریقے کے سے اندر سود ہوگا؟ ریفر فضلے کے اندر سونے کا تذکرہ کیا گیا ہے اور دیگر اشیاء کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ریفر فضلے کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اس کی ہم جنس چیز سے زیادتی کے ساتھ بیچ دیا جائے، یعنی جیسے مثال کے طور پہ سونا ہے، اب 50 گرام سونے کو آپ 48 گرام سونے کے بدلے میں بیچتے ہیں، تو یہ ربا الفضل ہو جائے گا جب دونوں کا کیرٹ بالکل ایک برابر ہو۔ تو اب پرانے سونے کو جب بیچا جاتا ہے نئے سونے کو خریدا جاتا ہے تو دونوں کا ریٹ الگ ہوتا ہے، یعنی پرانے سونے کو کم ریٹ میں دیا جاتا ہے، جس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ سونے کے بدلے جب سونا خریدتے ہیں تو آپ کو سونا کم دیا جاتا ہے، آپ دکاندار کو سونا زیادہ دیتے ہیں، تو یہ ربا الفضل ہو جاتا ہے، یعنی سونے کی مقدار آپ کی گھٹ جاتی ہے، آپ کی سونے کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور سامنے والے کی سونے کی مقدار کم ہو جاتی ہے، یہ ربا الفضل ہے اور یہ حرام ہے، شریعت کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب اس کو بیچنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بتلایا، اور اس میں کھجوروں کے بیچنے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ردی کھجوروں کو اچھی کھجوروں کے بدلے بیچا گیا۔ تو ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اچھی کھجوریں ردی کھجوروں کے یا عام کوالٹی کے کھجوروں کے بدلے خریدی ہے اور مقدار میں زیادہ ہے، یعنی 200 کو 1 سا کے بدلے بیچا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، پہلے تم اس کھجور کو درہم سے یا دینار سے بیچ لو، یعنی جو کرنسی سے، اور پھر اس کے بعد تمہیں جو خریدنا ہے وہ خرید لو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اختیار کیا۔ اب آپ کو اگر سونا بیچنا ہے اور پرانے سونے آپ کو بیچ کر نئے سونے خریدنے ہیں تو آپ دکاندار کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے یہ سونا بیچنا ہے، جو بھی ریٹ لگایا جاتا ہے جس پہ آپ دونوں کا طے ہو جاتا ہے، آپ سونا دیں اور اس سے پیسہ لیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نوٹ کر لیتا ہوں آپ کو جو سونا خریدنا ہے خریدے، کہ نہیں ہے ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، اور اگر مسلمان ہے تو اسے سمجھانے کی بھی ضرورت ہے، تو اسے کہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، ہمارے اسلام میں دونوں بھائی الگ الگ ہونی چاہیے، یہ ہمارے اسلام کے اندر ہے، اور ہمارے اسلام کے اندر دلوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر مسلم ہے تو شاید آپ سے پوچھیں تو آپ اچھی طریقے سے جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسلام میں الگ الگ بیع رکھی گئی ہے، ایک خریدنے کی اور ایک بیچنے کی، تو دونوں الگ الگ ہونا ضروری ہے، تو پیسے لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو پوچھیں گے کیوں، تو کہیں گے اس میں ہمارے لیے دلوں کو اطمینان دلانا ہوتا ہے، دل کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے مثال کے طور پہ 50 گرام سونا دیا اور 48 گرام سونا لیا، تو آدمی کا دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس کو، تو اب یہ خرید لیا گیا، بیچ دیا گیا، ختم، یہ ہماری بیع مکمل ہو چکی۔ اب اس کے بعد بیع مکمل ہونے کے بعد تھوڑا سا اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ ایک بار آپ دکان سے باہر نکل جائیں اور پھر دکان میں اندر داخل ہو جائیں، یعنی پیسہ آپ لے کر آپ دکان سے باہر چلے جائیں، اور اس طریقے سے بیع اسلام کے مطابق بالکل کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں کسی کے رجوع کرنے کا حق جو رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دکان کے اندر ہیں تو وہاں پہ رجوع کرنے کا حق باقی رہتا ہے، یعنی آپ پیسے دے کے دوبارہ اپنا سامان لے سکتے ہیں، یا وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں آپ کا سامان نہیں خریدوں گا، یہ سامان لے جائیے اور آپ مجھے پیسے دے دیجیے، لیکن آپ جب دکان سے باہر نکل کے دوبارہ انٹر ہوں گے تو اب وہ یعنی بیع بالکل مکمل ہو چکی ہوگی، کسی کو اختیار نہیں رہے گا۔ اس کے بعد آپ کو جو خریدنا ہے آپ خریدیں، جو خریدنا ہے آپ خرید لیں اس سے، اور اگر ایسے بھی ہے یعنی اگر غیر مسلم ہے سمجھانا مشکل ہوتا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں آپ ہمیں پیسے واپس کر دیجیے، ہمیں جہاں پہ
हमें पसंद आएगा सेवर, वहां से हम खरीदेंगे, आपके हमें पसंद नहीं आ रहा है या बाद में आप देख लेंगे। इस तरीके से जो भी आपका तरीका हो उस तरीके को आप अख्तियार करें। तो ये रिवर्स फंड की सूरत है। और खरीदने की सूरत ये है कि आप पैसे पहले दे दें और उसके बाद फिर आप जिस रेट में चाहें जैसे चाहें आप खरीद सकते हैं। शेख इसमें रिबा रिबा कैसे हुआ, इसमें ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं। रिबा इसलिए हुआ, रिबा कहते हैं सूद को, और सूद का माना होता है इजाफा। तो आपने 50 ग्राम के बदले 48 ग्राम नया सोना दिया, तो आपने 2 ग्राम ज्यादा दिया उसको, आपने ज्यादा दिया, तो ये रिबा अल्फाबेट का मतलब हुआ है ज्यादती का सूद। इसको ज्यादती का सूद देते हैं, इजाफे का सूद। तो आपने इजाफा दिया, यानी जैसे मिसाल के तौर पे आपने 50 रुपए देके 48 रुपए सामने वाले से दिए, तो ये तो रिबा फर्ज है। ऐसे ही सोने के अंदर है। तो बेचने का रेट अलग है, खरीदने का रेट अलग है। आप जब भी शॉप पे जाएंगे तो आपको खरीदने का जो रेट आपसे जो खरीदेगा उसका रेट कम लगाएगा, पुराने सोने का रेट कम लगाएगा, नए सोने का रेट ज्यादा लगाएगा। तो अब जाहिर सी बात है, एक ही रेट होगा तब भी कमी और ज्यादती हो जाएगी। जी शेख, अगर हम उसके पास से सोना ले रहे हैं ना दूसरा, तो वो रेट अलग देता है, और अगर कैश ले रहे हैं तो वो रेट अलग देता है, वैसे भी होता है। और अक्सर दुकानदार कैश नहीं देते हैं। आपको जो करना है, अक्सर दुकानदार नहीं देते, लेकिन वो आप अगर बेचेंगे तो लेंगे। पहली बात तो ये कि हमें शरीयत की इत्तिबा करनी है, पहली चीज है। दूसरी ये कि आप उनको बताएं कि देखिए हमें आपका सोना पसंद है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपको पहले कैश देकर खरीद लें और फिर आपको ये पुराना सोना बेचें। इसलिए हमें जो पसंद है वो हम लेंगे। अगर आप राजी होते हैं तो आप ये सोना खरीदिए, पैसे हमारे हाथ में दीजिए, फिर हम उसमें पैसे ऐड करके या पैसे कम करके आपकी दुकान से खरीदेंगे। लेकिन यानी उनके एतबार से आप राजी ना हो। देखिए, हमेशा दुकानदार जो भी काम करता है उसमें कस्टमर को राजी करने की कोशिश करता है। हम ये समझते हैं कि वो दुकानदार नहीं तैयार होगा, तैयार होगा जब हम सब ऐसे करना शुरू करेंगे तो खुद बहुत तैयार होगा। इसलिए कि उसका मामला ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से आपको चलाना चाहता है। उसका मकसद ये है कि कस्टमर कैसे हमारे साथ जुड़ा रहे और हमसे खरीदे। तो जब हम कहेंगे नहीं हमारे यहाँ ये चीज हालात नहीं है, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, अगर आप राजी हैं तो ठीक है, वरना जाके तो दूसरी जगह बात करते हैं, दूसरा कोई एग्री करेगा। तो राजी होते हैं, दूसरे भी राजी होते हैं। हाँ, उनको ये चीज अजीब लगती है या अटपटी लगती है कि कैसे जो है यानी पैसे दे के फिर उसके बाद खरीदने का है, अगर हम नोट कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। उनको कभी समझ में नहीं आता, कभी ये रहता है कि चलो ये धर्म का मामला है, आप अपने धर्म के हिसाब से चलो। तो हमें हमेशा इस्लाम के हिसाब से चलना है, और हम उनके सामने वजाहत भी कर देंगे कि हमारे इस्लाम में इस तरीके से है, और ये चीज से लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए, ताकि किसी का दिल ना दुखे। जी शेख, बहुत सारी औरतें ऐसा करती रही है, तो अगर अभी उनको मालूम हुआ है तो क्या फिर इसका क्या कुछ करना, कफारा वगैरह कुछ है क्या? देखिए, अब इस पे तौबा करना है। तौबा करने को नहीं मालूम था तो पहली बात तो ये कि हम जो भी काम करने के लिए चाहते हैं उसका शरीयत से हुक्म मालूम करना जरूरी है। मार्केट में क्या चल रहा है वो शरीय हुक्म नहीं है। मार्केट में जो चल रहा है वो बिजनेस है, तिजारत है। तो तिजारत लोग अपने एतबार से करते हैं, लेकिन आलिम के पास उसका इल्म होता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले आलिम से रुजू हो, उसका हुक्म मालूम करें, उसके बाद करें। अब जो लोग कर चुके हैं उनके ऊपर वाजिब है कि वो तौबा करें। इसीलिए उनको हुक्म मालूम करना था, लेकिन उन्होंने कोताही से काम किया, तो उनके ऊपर सिर्फ यही वाजिब होता है कि वो तौबा करें। एक और बात है शेख इसी के ताल्लुक से, कि अगर किसी ने पहले सोना लिया है, मतलब 10-15 साल पहले सोना लिया है, अब सोने की कीमत बहुत बढ़ गई है, तो उनको जो फायदा हो रहा है वो तो जायज है ना? हाँ, जो फायदा हो रहा है ये तो बिजनेस है, और यही इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग सोचते हैं, लेकिन आज के जमाने में सबसे बड़ा इन्वेस्ट करने का बेहतर जो तरीका है वो सोने का ही।
اور اسی لیے اسلام کے اندر جو کرنسی ہے وہ سونے ہے، یعنی اسلامی کرنسی درہم اور دینار سونے اور چاندی کی صورت میں ہے۔ اسی کی ایک اور چیزیں ہیں جو کبھی تبدیل کبھی کم نہیں ہوتی، یعنی آپ نے 100 گرام سونا لیا تو 100 گرام ہی رہے گا 10 سالوں کے بعد۔ کرنسی اپ اور ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، اور آج کے زمانے میں سب سے بہترین انویسٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہود جو بزنس میں اور مال کے کمانے میں مختلف حرام طریقے اختیار کرتے ہیں، وہ اپنا سارے مال کو انویسٹ کرتے ہیں گولڈ میں۔ اسی کی گولڈ ہمیشہ بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں 10 سال پہلے کیا ریٹ تھا، ابھی کیا ریٹ ہے، آگے 10 سال میں بھی ریٹ ایسے ہی بڑھتا رہے گا۔ تو آپ کی کرنسی اگر رہے گی، کرنسی اپنی جگہ پہ رہ جائے گی، اس کی ویلو کم ہو جائے گی، لیکن گولڈ کی ویلو کم نہیں۔ تو یہ طریقہ ہے یعنی کسی بھی چیز کو بڑھانے کا۔ اسلام میں بڑھانے کا کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے مال میں اضافہ ہو، آپ کے مال کی ویلو زیادہ ہو، یہ اسلام میں جائز ہے۔ لیکن اسلام میں کمی اور زیادتی دوسرے کے ساتھ جب لین دین ہو تو ایک ہی جنس سے ہو تو کمی اور زیادتی نہیں کر سکتے، الگ الگ جنس سے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی حدیث کے اندر بھی کہا گیا بھائی اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، کہ جب یہ چیزیں یہ صنفیں مختلف ہو جائیں، یعنی آپ سونا کرنسی کے بدلے لے رہے ہیں تو جیسے چاہیں بیچ سکتے ہیں، شرط صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ نقد ہونا چاہیے، باقی جائز ہے۔ جی سسٹر، جی جی جزاکم اللہ خیر۔ جی بہت بہت شکریہ ٹیم جوائننگ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جو ہے سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو میں ان کے بعد جو ہے اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں۔ ہمارے اگلے گیسٹ ہیں ٹی وائی، میں ان کو ایڈ کرتا ہوں، اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا ور مروا کا صفا مروا پہ بھی پڑھنا ہے، صفا پہ بھی پڑھنا ہے، مروا پہ بھی کیا؟ کیا چیز پڑھنا ہے؟ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھتے نہ تھے، تو جب جی صفا سے شروع کرتے تو وہاں پہ بھی پڑھنا ہے، مروا پہ بھی پڑھنا ہے؟ ہاں نہیں، صفا سے شروع کریں گے۔ جب آپ پہلے اسٹارٹنگ میں پہلی بار صفا پہ چڑھیں گے تبھی آپ کو پڑھنا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ الطواف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، وہاں سے آپ پھر شروع کریں گے، اور پھر مروا یا پھر دوبارہ صفحہ پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی بار مروا پہ پڑھنا ہے پھر؟ ایک ہی بار صفحہ پہ پڑھنا ہے ابتدا میں۔ جی صفا پہ پڑھنا۔ جی پھر کیا کھجور اور زمزم سب کو دینا ہے کھانے کے بعد؟ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ تحفے تحائف میں کیا لاتے ہیں، کیا دیتے ہیں۔ اس کا عمرے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا تحفے میں دیتے ہیں۔ تحفے تحائف ہیں جو سفر کے بعد لائے جاتے ہیں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اگلے گیسٹ ہمارے ہیں ایم، میں ان کو ایڈ کرتا ہوں، اپنا سوال کریں۔ ایم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم شیخ، ہمارا ایک سوال ہے کہ الکوہل والا پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا چیز؟ الکوہل والا پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں؟ الکوہل کا پرفیوم، دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الکوہل بذات خود شراب نہیں ہے، یہ ایک کیمیکل ہے جس کو مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، مختلف استعمالات اس کے ہیں۔ ہر وہ استعمال جس سے نشہ پیدا ہو یا نشے کے طور پہ اسے استعمال کرنا، دو چیزیں ہیں، یعنی ایک استعمال سے استعمال کرنے والے کو نشہ ہو جاتا ہے، یا کوئی شخص سے نشے کے طور پہ ہی اسے استعمال کرتا ہے، تو یہ الکوہل کا استعمال حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص سے الکوہل والی پرفیوم استعمال کرتا ہے تو اسے نشہ ہوتا ہے۔ ایک عام شخص جو کبھی نشہ نہیں کرتا ہے، وہ شخص سے اگر اسپرے استعمال کرتا ہے تو ناخن کے ذریعے سے جانے کے بعد، سانس کے ذریعے سے جانے کے بعد اسے نشہ ہوتا ہے، تو اس پرفیوم کو استعمال نہیں کر سکتا ہے۔
لیکن جو پرفیوم استعمال کی جاتی ہے عمومی طور پہ جن میں الکوہل کی مقدار کم ہوتی ہے یا بہت زیادہ نہیں ہوتی، تو ایسے پرفیوم کو استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ الکوہل کی جو اصل حیثیت تھی وہ تبدیل ہو کر پرفیوم بن چکی ہے۔ تو جب کوئی چیز تحلیل ہو جاتی ہے اور دوسری شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر اس کا حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو الکوہل کی پرفیوم عام پرفیوم کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں جس کے اندر 70% یا اس کے قریب الکوہل ہوتی ہے، باقی پر یعنی سینٹ ہوتے ہیں یا خوشبو ہوتے ہیں، تو اس کے استعمال سے پرہیز لازمی ہے، اس لیے کہ اس سے نشہ بھی کیا جاتا ہے اور نشہ ہوتا ہے۔ جی سسٹر۔ السلام علیکم شیخ، میرا ایک دوسرا سوال تو چیٹ باکس میں ہے، شیخ اتنا پڑھ کر آپ بولیے اس کا جواب، چیٹ باکس میں ہے۔ جی شیخنا، ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کہیں نصوص سے چیز جو ہے ممانعت ثابت ہے کہ پورے مہینے کے اندر 1 تاریخ، 15 تاریخ، 30 تاریخ کو میاں بیوی کو آپس میں ملنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہیں کتاب میں پڑھا ہے کہ ان تاریخ میں شیاطین اپنے یعنی مطلب ملنا جلنا قائم رشتہ کرتے ہیں، تو کیا ایسی کوئی چیز حقیقت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب مباشرت بتلائے ہیں کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ جب بھی میاں بیوی آپس میں ملیں اور مباشرت کا ارادہ ہو تو اس سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں۔ اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ کو ہمیں شیطان سے دور رکھنا اور جو اولاد ہمیں عطا کرنا اسے بھی شیطان سے دور رکھنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انہیں نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ اس دعا سے ہمیں جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر آدمی میاں بیوی اس دعا کو پڑھے بغیر اگر مجامعت کرتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، اور چاہے وہ کسی بھی رات میں ہو، کسی بھی رات میں ہو، کسی بھی دن میں ہو، کسی بھی وقت میں ہو، تو ان چیزوں سے محفوظ، شیطان سے محفوظ رہنے والی دعا یہ ہے۔ اب حدیث کے اندر کہیں ایسا نہیں بتایا گیا ہے کہ فلاں رات میں مجامعت یا مباشرت بیوی سے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس راتوں میں شیاطین کا غلبہ ہوتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اور ایسی کوئی رات اسلام کے اندر نہیں ہے کہ جس رات سے منع کیا گیا ہو، کوئی بھی ایسی رات نہیں ہے۔ آپ احادیث کے اندر کبھی بھی کوئی ایسی رات نہیں پائیں گے جن راتوں میں شیاطین کے پھیلنے یا ان کی دیگر چیزوں میں شامل ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اس تعلق سے بھی نہیں ہے اور دوسری چیزوں سے متعلق بھی